ألا لله الدين الخالص ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کی کتابوں کی غلط تشریح کی جا سکتی ہے جان بوجھ کر ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے؟ میرے پیارے دوست، اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے حالات کچھ بھی ہو جائیں، کیسے بھی ہو جائیں، آپ کو ایماندار رہنا ہے، آپ کو ایک آنیسٹ آدمی کی طرح اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ ہونے جا رہا تھا، تو دو صحابہ کرام اس غزوے میں شامل ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ان کو مشرکوں نے پکڑ لیا، تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہم تو مدد کے لیے نہیں جا رہے، تو انہوں نے ان سے جو ہے قسمیں لے لیں کہ تم وہاں جا کر اگر گئے بھی تو جنگ میں شریک نہیں ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو سارا قصہ سنایا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے بس۔ حالانکہ اس وقت آپ کو اپنی افرادی طور پر بہت قوت درکار تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد لینا گوارا نہ کی۔ اب آپ اپنے دوستوں کو اس طرح کی غلط باتیں، انہی کی کتابوں کی غلط تشریح کر کے مناظرے کے اندر اپنی روح کو تو تقویت دے لیں گے، تسکین تو آپ کے ذہن کی ہو جائے گی مناظرانہ، لیکن آپ اسلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور کل ان کے اوپر جب یہ بات کھلی کہ اس آدمی نے فلاں وقت میں ہمیں غلط تشریح کر کے اس وقت بچھاڑ تو دیا، لیکن دراصل اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اسلام ہمیں ہمیشہ ایمانداری سکھاتا ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس بھرپور علم ہو۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات نہ کریں، بالکل آپ کو سختی کے ساتھ منع کر دیتا ہے۔ آپ کا حق ہی نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں آپ ماہر نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی بیان دینے کا حق نہیں ہے، نہ ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کا حق ہے۔ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، احمد دیدار صاحب کو اور اچھے لوگوں کو دین کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر، غیر مسلموں کو ان کو جواب دیتے ہوئے دیکھ کر، تو ہمیں بھی یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ابال سا اٹھتا ہے۔ اس کو میں دینی ابال کہتا ہوں۔ ایک ابال اٹھتا ہے دینی طور پر کہ میں بھی ان کی طرح لوگوں کو جواب دوں اور ان کو چپ کرا دوں۔ تو یہ دین کا کوئی شوق نہیں ہوتا، یہ دراصل نفس کی ایک اکساہٹ ہوتی ہے جو آپ کو اس وقت آتی ہے۔ تو جو آدمی واقعاً دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر دینی کسی مدرسے سے تحصیل کرے، اور جیسے ڈاکٹر کا امتحان پاس کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک وکیل کا امتحان پاس کرتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کمپیوٹر کورس کا امتحان پاس کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دینی علوم اور فنون کو سیکھ کے اس کے بعد پھر امتحانات پاس کر کے جید علماء کے پاس بیٹھ کر اور اپنے مطالعے کو وسعت دے کر پھر دین کے کام کے لیے نکلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اسی طرح ناقص مطالعے کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا، میں نے کہا کہ اگر اسی طرح اگر ہم ان کافروں کو بیوقوف بنا کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کے سامنے پیش کر دیں تو کہنے لگے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک وقت میں تو تم ان کو چپ کرا دو گے، لیکن ایک وقت آیا اگر ان کے اوپر وہ جھوٹی روایت کھل گئی، وہ جھوٹی بات کھل گئی، تو تمہارا سوچو کیا امیج بنے گا اس کے سامنے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام کا کیا امیج اور کیا تصور اپنے ذہن کے اندر لے گا کہ مسلمان اس قسم کے جھوٹے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کی نادانی سے، کسی کی کم علمی سے، کسی کی سادہ لوحی سے پورا فائدہ اٹھا کر ان کو مسلمان بناتے ہیں۔ اسلام اپنے آپ کو اس قدر وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اس کے دلائل اتنے محکم ہیں اور اس کی براہین اتنی مضبوط ہیں کہ ہمیں کسی کو بیوقوف بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام اپنی جگہ پر حق ہے، اور حق ہمیشہ اپنی جگہ پر استحکام رکھتا ہے، وہ مثبت ہوتا ہے، متغیر نہیں ہوتا۔ حق کی اپنی اس قدر قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ حق روز روشن کی طرح کا ہوتا ہے اور حق سورج کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز گرامی، اگر آپ کو یہ مناظروں کا شوق چراتا ہے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں
مناظرے کروں تو اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ دین کا بھرپور علم حاصل کریں، ورنہ پھر یہ آپ کسی دن کسی کے چنگل میں پھنس جائیں گے، وہ آپ کو کسی آیت کی غلط تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ سے ہو نہیں سکے گی، تو پھر نتیجتاً آپ بھی اپنے ایمان کی خیر منا لیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھی ہے، اور پھر بعد میں ان لوگوں کو اس وقت اپنے ایمان میں کھٹک محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں اس ایمان کی کھٹک کے ساتھ آدمی سوئے اور صبح اٹھے ہی نہ، تو وہ ناقص ایمان کے ساتھ اگر چلا گیا دنیا سے تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تجدید ایمان سے کیا مراد ہے؟ عمر حسنین پوچھتے ہیں کہ تجدید ایمان سے کیا مراد؟ تجدید ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو باہوش و حواس بھرپور طریقے سے اس کا مطالعہ کریں جب آپ بالغ ہو جائیں، جب آپ کو سمجھ بوجھ ہو جائے، جب آپ بھرپور شعور پکڑ لیں، اس وقت آپ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ پہلے آپ تھے نسلی مسلمان، آپ کے والدین مسلمان، آپ کے دادا مسلمان، آپ کے پردادا مسلمان، تو نتیجتاً آپ بھی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو آپ بھی مسلمان۔ اب آپ نے بننا ہے شعور کے بعد اصلی مسلمان۔ تو اصلی مسلمان کی اللہ کے ہاں بڑی وقت ہوتی ہے، وہ اسلام کو بھرپور طریقے سے مطالعہ کرے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کا پورا الحمد سے لے کے والناس تک آخر تک وہاں اس کا بھرپور ترجمہ اس کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ تجدید ایمان کی سب سے پہلی جو ہے شرط یہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت کے فوری بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو رکھا ہے اور اسی کو پڑھایا۔ آپ نے 23 سال کے عرصہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید آیا، اور ایک عرصہ مانگا قرآن مجید نے، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس لیے تجدید ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی آپ اٹھے اور آپ نے کلمہ شریف پڑھ کے اپنے ایمان کو تجدید کر لیا، بلکہ بھرپور شعوری طریقے سے جو آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، اس کے دلائل کو سمجھتا ہے، اس کی براہین کو دیکھتا ہے، اس کی محکمات کو، اس کی متشابہات کو، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر ان پہ خوب غور و فکر اور تدبر کر لیتا ہے، تو تب وہ سمجھتا ہے کہ اسلام واقعی ایک مذہب ایسا ہے، دین ایسا ہے جس کو ہم قبول کر لیں، تو وہ اسلام کو پھر قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو تجدید ایمان کر لیتا ہے اس کی زندگی عام مسلمانوں جیسی نہیں رہ جاتی۔ یہ تو پہلا، یہ اگر آپ نے جمعہ میرا کسی نے سنا ہو تو اس میں اللہ مہدنی فی من ہدایت کے اندر میں نے 2 ہدایات کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو اس علم ہو کہ ہدایت علم اور ہدایت عمل۔ تو اسلام کو سب سے پہلے جان لینے کا نام ہدایت علم ہے، یہ پہلا مرحلہ آتا ہے، اور اس پہلے مرحلے کے اندر وہ خوب اچھی طرح اسلام کو جان لے، اور اس کے بعد دوسری ہے ہدایت عمل۔ اگر وہ ہدایت عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کا جان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ جان لینا تو ابو جہل نے بھی جان لیا تھا اسلام کو، ٹھیک ہے نا، ابو لہب نے بھی جان لیا تھا، عقبہ نے جانا، ولید نے جانا، بلکہ ہم سے زیادہ جانا، اور وہ خوب پہچان گئے اسلام کو کہ اسلام کیا کہتا ہے، جبھی تو اسلام کے در پہ ہو گئے۔ وہ ان کو اسلام کی یہ باتیں تھیں وہ عمل میں نہیں لا سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ بلال اور ابو جہل جو ہیں اور امیہ بن خلف یہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں، یہ ناممکنات میں سے ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہی حبشی غلاموں کو کل تک ہم اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، آج عبادات میں شریک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تو باقی ساری زندگی میں وہ خود بخود شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہدایت عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہے اس آدمی کو جو اللہ کی راہوں میں کوشش کرتے ہیں، تو اللہ ضرور ان کی راہ کو کھول دیتے ہیں۔ ہدایت عمل سے مراد توفیق الہیہ ہے، توفیق الہیہ جب اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ ایک سچا مسلمان بن جاتا ہے، پھر اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ دینے سے کبھی نہیں گھبرائے گا، پیسے ہوں گے تو سب سے پہلے حج عمرہ کرے گا، جہاد کے وقت میں وہ اپنی مال جان اولاد سب کو دین پر قربان کر دے گا، وہ دین کے کسی بھی کام میں پیچھے نہیں رہ جائے گا، بلکہ دین جو کہتا ہے کہ فاستبقوا فی الخیرات، خیرات کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، یعنی نیکیاں کرنے میں آگے سے آگے بڑھ جاؤ، وہ سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دے گا، وہ سب اپنا قیمتی وقت، اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اب تو سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر اور اللہ رب العزت کے احکامات پر قربان کر دے گا۔ اگر تو وہ تجدید ایمان اس طرح کی ایک آدمی کرتا ہے تو تجدید ایمان ضرور اس کی قبول ہوگی، اور اگر عمر کے کسی بھی حصے میں یہ وہ تجدید ایمان کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے،
اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس کی جہالتیں، اس کی نادانیاں، اس کی حماقتیں، اس کے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ اندر باہر، سب کے گناہوں کو خدا معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ ایک دفعہ اپنی تجدید ایمان کر لے کہ الہی عمر تو ساری جو گزر گئی اسی طرح سے، اور میں نے اپنی ساری عمر غفلتوں میں گزار دی، تو مجھے معاف فرما، آئندہ میری زندگی میں تو مجھے اپنے غلام کے طور پر بھی جہاں بھی پائے گا تو پائے گا۔ تو یہ تجدید ایمان ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر مسلمان جب شعور کی زندگی میں آئے تو تجدید ایمان ضرور کرے۔ دوست پوچھتے ہیں السلام علیکم کاشف بھائی، مجھے ملحد پوچھتے ہیں کہ اگر اس دنیا کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ محترم عمران بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ملحدوں سے بات کیوں کرتے ہیں جب آپ کو پورا علم نہیں ہے؟ آپ کو خود علم نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے اگر یہ سوال ہوگا تو جو اپنے اللہ کے بارے میں بھرپور نہیں جانتا، توحید کا اقرار اس نے کیسے کر لیا جو اس طرح سے اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے؟ بارکیف آپ کی تسلی تشفی کے لیے لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے دوست سے پوچھیں کہ دنیا کیسے بنی، تو آپ کو بتائے گا یہ دنیا مادے سے بنی، تو اس سے بس اتنا پوچھ لیں کہ مادے کو کس نے بنایا، جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا۔ فما جوابکم فہو جوابنا۔ لمبی چوڑی جو بحثیں ہیں وہ جب آپ اس سے کریں گے تو پھر مجھ سے مزید رابطہ کریں، انشاءاللہ بتا دیں گے۔ باقی ایک بات پکی ہے، مخلوق بنتی ہے، خالق کبھی نہیں بنتا۔ مخلوق کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، خالق کے بارے میں نہیں۔ یہ تو سوال ہی سرے سے غلط ہے کہ خالق کے بارے میں یہ بات شروع ہو جائے کہ اس کو کس نے بنایا۔ بھائی عجیب بات ہے، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مخلوق ہیں، کیا ہم سب مخلوق ہیں؟ کہتے جی ہاں، ہمیں کسی نے بنایا۔ تو کس نے بنایا ہمیں؟ خالق نے بنایا۔ تو خالق کب بنتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہوتی ہے جو اسے بنائی۔ اگر آپ نے واقعاً فلسفہ پڑھ رکھا ہے اور واقعاً آپ کو فلسفے پہ آپ کے ملحد دوست کو بہت اس کے اوپر ہولڈ ہے اور بڑی دسترس ہے اور بڑا عبور حاصل ہے، تو میرا یہ سوال ایسا ہے کہ وہ زندگی بھر اس سوال سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ ہاں، جاہل کو چھوڑ دیں، وہ پھر ایک نئی بحث لے کر شروع ہو جائے گا، اس سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میرا طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ ایتھزم کے علاوہ اور بھی جن لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں پہلے آپ بتائیے آپ نے مطالعہ کیا کیا ہے، چھوڑ دیں سوال جواب، ہم بعد میں کریں گے سوال۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ کیوں آپ کے ذہن کو یہ تنگ کیا آپ کے سوال؟ وہ کیا وجہ تھی، وہ مجھے ریزن بتائیں، میں پتہ تو کروں کہ بیماری کی جو علامات ظاہر ہوئی ہیں یہ آئی کہاں سے ہے بیماری، تو ابھی میں آپ کا جواب دے دوں گا۔ پڑھے لکھے ہوتے کوئی نہیں، ملحدوں کے بارے میں یہ میری بات سن لیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، یہ خام خواہ انگریزی کے 4-5 حرف بول کے نا آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ہیں غلام بندہ ذہنیت کے لوگ، آپ کو 2 انگریزی کے لفظ بول دیں ہیں جی، آپ اسی وقت کہتے ہیں، اسی ڈھیر ہو جاتے ہیں، بڑا عالم ہے، بڑا پڑھا لکھا، کچھ بھی نہیں۔ علم کا تعلق کسی زبان کے ساتھ نہیں ہے، علم کا تعلق بالکل ایک جو کتابوں کے ساتھ بھی نہیں کہ اس نے بہت کتابیں لکھی، تصنیف کے ساتھ بھی نہیں، تالیف کے ساتھ بھی نہیں، علم کا تعلق بالکل دل کی دنیا کے ساتھ ہے، اور وہی آدمی ہے جو اپنے دل و دماغ کی دنیا کے اندر کی گہرائیوں میں اتر کر کے اپنے رب کو پہچان جائے۔ یہ علم تو بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ لوگ نہ دیکھا کریں کہ اس کی اتنی جو ہے دنیا میں پبلسٹی ہو گئی، وہ اتنے لوگ اس کو فیس بک پہ چاہنے والے ہیں، اتنی اس کی لاکھ اس کے ماننے والے ہیں، ماننے لاکھوں میں کم ایک بھی نہ مانے پھر بھی حق اپنی جگہ پہ ہے، کروڑوں مانتے جائیں حق کو پرواہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو پوری زمین میں سے ایک بندہ بھی سجدہ نہ کرے پھر بھی وہ بادشاہی ہے، اس کو سارے ہی سجدہ کری جائیں پھر بھی وہ بادشاہ۔ باقی یہ باتیں کہ یہ لوگ یہ بالکل کچھ نہیں پڑھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان سے پوچھ لیں بھی آپ نے کس کو پڑھا ہوا ہے، 2-4 لوگوں کے نام لیں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر یہ کتاب کا 3 چیپٹر اس میں انہوں نے کیا فرمایا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہوا نکل جاتی سائیکل میں سے اور سائیکل پنکچر ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اس لیے ملحد سے کیا پوچھنا اور کیا بتانا۔ اللہ اکبر۔ دوست پوچھتے ہیں کہ روزہ دار کا کھانے پینے کی چیزوں میں نمک اور چینی کی مقدار چکھ کر معلوم کرنا کیسا ہے؟ عزیز گرامی، یہ چھٹی ایک خاتون کو اللہ پاک نے دی ہے کہ جس کا شوہر بہت سخت ہے، تو وہ اپنی زبان کے اوپر رکھ کر کے اس کا نمک چیک کر کے یا کوئی ایسی چیز چیک کر کے تو اس کو بعد میں تھوک دے، یہ شریعت میں اتنی اس کو اجازت ہے۔ ہاں، خان سامے کو بھی اجازت ہے کہ خان سامہ اگر ہو وہ مرد کی شکل میں ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی چیک کر کے کچھ نہ کچھ تو وہ بھی تھوک دے، شریعت ایسی چیز کے اندر سے منع نہیں فرماتی ہے۔ زیر استعمال چیزیں، گھر کار وغیرہ اور زیر استعمال سونا چاندی کی زکوٰۃ کے متعلق تشریح کی درخواست ہے۔ جناب عالی جناب، بات یہ ہے کہ یہ زیر استعمال جو گھر کار وغیرہ ہے نا، یہ تو اس کے بارے میں تو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے
کہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے، لیکن جو زیر استعمال سونا چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس پہ بڑی ابحاث ہوئی ہیں کہ زیر استعمال میں ہے یا نہیں ہے، تو بارکیف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفہیم القرآن میں اس پہ بڑی زبردست قسم کی بحث کی ہے۔ جو بھی چیزیں سونا چاندی کی استعمال کی ہیں، اصل میں سونا چاندی استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی آپ کو غلط فہمی ہے، عجیب بات ہے، ہر بات کو ہمیں واضح کرنا پڑے۔ سونا چاندی تو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، استعمال ایک الگ چیز ہوتی ہے، روزمرہ کی ضرورت میں چیزیں جو داخل ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ آپ کی جو زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسلام اس میں داخل، اس میں بھی پھر اسلام یہ دیکھتا ہے کہ زیب و زینت میں کس چیز پر اس کو زکوٰۃ لگائی جائے۔ زیب و زینت تو کپڑوں پہ بھی ہے، جوتوں پہ بھی ہے، استعمال یہ ضروریات میں سے، بندہ کہتا ہے کہ یہ ضروریات، تو یہ ضروریات میں سے ہیں، یہ بھی زیب و زینت کے لیے نہیں، آرائش ان میں آ جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ بھرپور دکھاوے کی چیزیں ہیں، مال اور سونا چاندی تو ان پر جو ہے درخواست ہے۔ باقی دوست پوچھتے ہیں کافر، مشرک اور منافق میں کیا فرق؟ کافر تو وہی آدمی ہے جو بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول کا بھرپور انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخری ختم نبوت سے بھی انکار، وہ کافر ہے۔ دوسرا مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اب یہ دو طرح کے کافر ہو گئے ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو سرے سے ہی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، وہ ایتھیسٹ وغیرہ یہ قسم کے ہو گئے، ایک ہیں اہل کتاب کی طرح کے کافر، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح سے کاؤنٹ کیا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یہ قرآن مجید کی آیت سورہ بینہ کے شروع میں آیا ہے، تو اللہ نے ان دونوں کو ہے، ان کو بھی اللہ نے مشرک ہی سمجھا ہے، لیکن برکیف ان پہ بھی کفر ہی کا صادق آتا ہے۔ اور منافق تو سیدھی بات ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہی نہیں، وہ تو ہر وقت حرف کی عبادت پہ رہتا ہے کہ دیکھیں یہ کس ٹھکانے لگتے ہیں، اوپر سے وہ مسلمان ہوتا ہے، اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے اس کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے، کوئی شرعی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ یہ آپ کسی کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے بھی اگر کہیں نا کہ یہ آدمی منافق ہو گیا تو یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ باقی ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی کہ ہم ہر ایک کو منافقت کا درجہ دیتے ہیں کام کو، اور منافق کہنا شروع وہ بڑا منافق آدمی، ایسا مت کہیں، کسی کے ایمان پر حکم لگانے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ کہہ دیں کہ وہ آدمی دوگلا ہے، یہ کہہ دیں، ذو وجہین اس کے بارے میں آتا ہے کہ دوگلا آدمی ہے، دو طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے کبھی۔ منافق کا لفظ نہ استعمال کریں، یہ منافقت کر کے پورے ملک کو آپ نے منافق بنا دیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، منافق ہونا کوئی چھوٹا سا درجہ نہیں ہے، آپ کسی کے ایمان کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ اور نفق کا جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی ذات سے ہے کہ وہ علم غیب کے ذریعے سے اس کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا، اللہ کے پیارے نبی سے اللہ نے فرمایا، پیارے نبی بہت سے منافق ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں مرضوا علی النفاق، اس قدر پختہ ہے نفاق کے اندر کہ آپ بھی ان کو نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں۔ کچھ کا بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے بتانے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا، ابھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے۔ دوست مصطفیٰ جاوید صاحب پوچھتے ہیں کیا سحر و افطار کے کیلنڈر کو مد نظر رکھ کر افطار کیا جائے گا یا اذان کو مد نظر رکھ کر؟ میرے پیارے دوست، اذان نہ کیلنڈر کچھ بھی نہیں، صحیح جو آپ کو نقشہ اوقات دیا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر جید علماء کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے، جو باقاعدہ طور پر ٹائم کے مد نظر رکھ کر جدید سہولیات سے فائدہ اٹھا کر رکھا جاتا ہے، اسی کے ساتھ روزہ کھولنا اور بند کرنا چاہیے، بالکل نہ اذانوں کے ساتھ نہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اذان تو ایک اضافی چیز ہے کہ آپ تک کانوں تک پہنچ رہی ہے، اب مؤذن وہ نہیں رہے کہ جو باہر پو پھوٹنے کا انتظار کرے کہ صبح صادق ہو گئی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے مؤذن وہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں، جیسے شیعہ حضرات 10 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ان کے دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت میں سے بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اذانیں پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے ان کی اذانیں ہم نے سنی ہیں تو وہ 15-15 منٹ ٹھہر کے اذانیں دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں بیچارے چونکہ ذرا پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں مولانا حضرات، تو وہ بڑے تنگ پڑے ہوتے ہیں مؤذن صاحب بھی، اب اذان دیں فارغ کریں ان کو، تو اس لیے ایسا مؤذن جس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ لوگ بالکل وقت کے پابند ہیں، اس کے اذان کے ساتھ کھولا اور روزہ بند کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے قریب میں جب مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی تو مولانا صاحب اس کا بہت خاص خیال رکھتے تھے اور مؤذن سے پوچھتے تھے کہ آج کل کیا وقت چل رہا ہے، اس پہ بار بار خود کیلنڈر دیکھتے تھے، اتنا کیلنڈر دیکھتے تھے وہ کہ مجھے شک ہونے لگ گیا پتہ نہیں مولانا کا حافظہ کمزور ہے، اتنا کیلنڈر ڈیلی دیکھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا، نماز پڑھ کے جا کے کیلنڈر کے پاس کھڑے ہو جانا۔ تو پھر انہی کے دیکھنے کی وجہ سے مجھے بھی یہ ذوق پیدا ہو گیا کہ میں بھی کیلنڈر دیکھنے لگ گیا،
لیکن یہ کیلنڈر وہ نہیں ہے جو عام اپنی پبلسٹی کے لیے، دین کے لیے نہیں، پبلسٹی کے لیے جو چھپواتے ہیں نا کہ فلانا جولر اس کے اوپر پھر اور فلانی جو فیبرکس، یہ اس طرح کے نہیں، ادھر نہیں، آپ نے ایکچول کیلنڈر سے کہ جو شائع ہوتے ہیں جید علماء کی طرف سے، وہ ہر فرقے کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، آپ وہ لے کر کے ان سے روزہ کھول سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ ہمدردی کے طور پر مؤذن کا سحر کے وقت ذرا تاخیر سے اور افطار کے وقت جلدی اذان دینا کیسا ہے؟ ماں سے زیادہ جو چاہے پاپا کٹنی کہلائے۔ مؤذن کون ہوتا ہے اتنی ہمدردی دکھانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی ہمدردی دکھا دیں کہ تھوڑا سا لیٹ صبح کر دیں اور ذرا جلدی سورج کو ڈبو دیں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کون سا مؤذن ہے؟ ذرا پکڑے نا اس مؤذن کو۔ اسلامی ریاست ہوتی تو ڈیلی کوڑے لگتے، ٹھیک ہے نا، اور بار بار اس کو کوڑے لگتے کہ تم لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو، سارے مسلمانوں کے روزے اس کے اوپر پڑ جائیں گے، قیامت میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اس کو اللہ تعالیٰ۔ تو کون ہوتا ہے میری پو پھوٹنے کا پہلے اس وقت سے انتظار اعلان کر دینے والا، اور جس سورج کو میں نے حکم دیا تھا کہ اتنے بجے غروب ہونا، تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا؟ اللہ 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 اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ آدمی جو راستے میں سنگے میل بنے ہوتے ہیں نا، نشان کی راہ، ان کو جو آدمی ہٹاتا ہے کہ اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں کہ وہ ادھر کی بجائے ادھر کو نکل جائیں، اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے اس قدر وعیدیں بتائی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کا کیا حق ہے کہ وہ راستے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ یہ آدمی خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا پھرتا ہے، اس کو کوئی ہمدردی نہیں کسی سے ہونی چاہیے، بس اذان دے اپنے وقت پر۔ وہ مؤذن ہے اور وہ اس وقت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری اس پر پڑی ہوتی ہے، اس لیے مؤذن کو بہت ایماندار قسم کا ہونا چاہیے۔ افطار کے وقت دعا کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، سوال یہ ہے کہ صرف افطار کے وقت ہی دعا کو مخصوص کر لینا کیسا ہے؟ دیکھیے میرے عزیز، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، دعا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی افطار کے وقت نہیں مانگی ہے، یہ سب خود اپنے ڈھکوسلے ہیں مسلمانوں کے۔ اللہ اکبر کی آواز آئی، بسم اللہ کر کے روزہ کھولیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ آپ کو لمبی چوڑی دعاؤں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قطعاً سنت کے جو ہے تائید میں نہیں یہ بات جاتی، بلکہ سنت کی مخالفت میں یہ بات جاتی کہ آپ افطار، باقی دعا کا کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں ممانعت کر دی گئی ہو۔ اس طرح کی اجتماعی دعائیں اکٹھی کر کے کرنا، یہ برکت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ ہاں اب اپنے منہ میں کچھ مانگ لیں افطار کے وقت کہ یا الہی تو میری اس روزے کو قبول فرما، یہ جو میں اتنی محنت کی ہے اس کو قبول فرما، اور اس محنت کے برابر میں تو مجھے اجر عطا فرما، اور میری اس چیز کو بھی قبول و منظور فرما۔ احادیث میں آتا ہے کوئی نیک آدمی کوئی نیک عمل کرے نا، کوئی صدقہ دے، کوئی نماز ایسی پڑھے، تو اس کے بعد اس کو یقین ہو کہ یہ میں نے خالصتاً للہ کیا ہے، تو اس کے بعد جو دعا کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ آپ نے واقعی کسی غریب آدمی کا جو ہے راشن اس کے گھر میں دے کے آئے، کسی کی تیمارداری کی، اس کو پیسے دے آئے، اس کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس کے بعد اس عمل کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی دعا قبول و منظور فرمائے گا۔ مثال کے لیے بس مختصر اشارہ کر دوں، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پھر اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا کہ یا اللہ ہم نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھ، وہ خالصاً تیری رضا کے لیے کیے تھے، اس لیے تو ہماری دعا کو قبول و منظور فرما۔ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت، یہ مصطفیٰ صاحب پوچھتے ہیں شیخو پورا سے، اگر کوئی سحری کے وقت تاخیر سے اٹھا حتیٰ کہ اذان شروع ہوگی، اس کے پیش نظر کیا ایک بندہ مومن کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ میرے عزیز، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ چیز نہیں کھا سکتا۔ اللہ کا لفظ ادھر سے مؤذن کے منہ سے نکلا، آپ کے ہاتھ سے جو لقمہ تھا اس کو ادھر رکھ دیں، جو منہ میں اس کو نگل لیں، بس ختم ہو گئی بات۔ نہ 1 سیکنڈ پہلے آپ روزہ کھول سکتے ہیں، نہ تاخیر سے بند کر سکتے، اللہ کیا ختم۔ تاخیر سے اٹھے اب اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھ لیں، اگر نہیں رکھا جاتا روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوا۔ کیونکہ اس وقت جو ہے نا، پہلا کوئی وقت تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس قدر سختی بھی نہیں ہے، لیکن وہ وقت وہ تھے کہ جہاں پر کچھ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ صبح صادق اور کاذب کے اندر کوئی فرق۔ اب تو سب کے پاس کیلنڈر ہیں، سب چیزیں۔ ہاں ایک بات میں ضرور اس میں ایڈ کر دینا چاہوں گا، جہاں پر آج بھی کیلنڈر نہیں ہیں، ایسے علاقے پہاڑوں کے اندر لوگ رہ رہے ہیں یا ایسے صحراؤں میں رہ رہے ہیں، وہاں تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ بندہ کچھ دیر کے لیے کوئی آگے پیچھے، لیکن وہاں بھی اگر کوئی آدمی بہت ذہین ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت وہ پھٹ چکی ہے اور پھر وہاں پر جو صبح صادق ہو گئی ہے، تو آپ کو اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے جیسے پہلے زندگی میں بھروسہ کرتے آپ کو کھانا چھوڑ دینا پڑے گا، آپ نہیں کچھ بھی کھا سکتے۔
لوگوں کا صرف اپنے فرقے کی اذان پر ہی روزہ رکھنا اور افطار کرنا کیسا ہے؟ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ فرقہ نہیں دیکھنا، میں نے پھر کہا فرقہ نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیش نظر جو کیلنڈر بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو اس پہ اعتماد ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ آدمی، تو آپ چپ کر کے وہ بریلوی کی اذان ہو، دیوبندی کی اذان ہو، شیعہ کی اذان ہو، اہل حدیث کی اذان ہو، عباسیہ کی ہو، زیدیہ کی ہو، جعفریہ کی ہو، کسی بھی مسلمان نے اذان دے دی ہے اور وہ صحیح مسلمان تھا اور وہ مؤذن تھا، کسی وثوق والی مسجد سے آپ کو آواز آتی ہے تو آپ روزہ افطار بھی کر سکتے ہیں اور روزہ کھول بھی سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ کو اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تفرقے میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور جس میں ہمارے شیعہ بھائی بھی جانتے ہیں احتیاطی طور پر، وہ جو اذان دیتے ہیں اسی دوران وہ کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے جب اذان ختم ہوگی تبھی فجر ہوگی دوسری طرف سے، تو ان کے میں نے بتایا تھا کہ ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اذان فجر اگر ان کی ہو گئی تو کیا فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو خود ہی کہتے ہیں نہیں، کیونکہ وقت ہی نہیں ہوا، تو اس لیے ایسا کوئی کام نہیں آپ نے کرنا۔ اللہ ایک ہے، اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، قرآن مجید نے اس کی بڑے واضح طور پر کہا کہ اگر اللہ دو ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کے اندر فساد مچ جاتا۔ یہ جو تجھے اتنا منظم اور بہترین نظام چلا نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی جو وحدانیت پر دلیل دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی گھر کے دو سربراہ ہو تو کیا حالت ہوتی ہے، آخر ایک پر جا کر بات چلتی ہے، ختم ہوتی ہے، عقل خود بخود اس کا تقاضا کرتی۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کے لیے کوئی بڑے فلسفے پڑھنے پڑیں، یہ خام خواہ ان لوگوں نے بیوقوف بنا کے ان مسئلوں کو دیتے ہیں چھیڑ، یہ مسئلے جاتے ہیں چھیڑ، پھر وہ خود سے حل نہیں ہوتے۔ سادہ سادہ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، بندہ ان کا توڑ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید بڑی اللہ کی پاک کتاب ہے، جو بات اللہ نے قرآن مجید میں کر دی وہ دیکھنے میں سادہ ہوتی، لیکن اس قدر اس کے اندر فلسفہ اور اس کے اندر منطق اور بڑی دانش اور حکمت دانائی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جوں جوں بندہ پڑھتا جاتا ہے، غور کرتا جاتا ہے، اس کو بہت کچھ اس کے اندر سے ملتا چلا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو یہ ہمارے مفت ہاتھ آئی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر و قیمت کا کچھ نہیں پتہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا لمبا کبھی سفر کیا ہی نہیں دین کی ہدایت کے لیے، جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ یہ بات آتی۔ تو جن لوگوں نے، کافر لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ڈیوڈ پکتال تھا، یہ مریم جمیلہ تھی، لاما اسد تھے، اور بڑے بڑے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور یہ ہندوؤں سے، تو وہ آخر کون سی دلیلیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ایمان لے آتے ہیں، اور آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ ایمان نہیں لا رہے کہ اللہ ایک ہے ہیں؟ تو آپ کے ہاں میرے عزیز، یہ جو لوگ ایک گناہوں کی زندگی سے واپس آتے ہیں، ڈپریشن کی زندگی سے واپس آتے ہیں، وہ طرح طرح کے نظریات پڑھ کے جب وہ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ قرآن مجید ان کے مسائل کا حل ایک ایک آیت کے اندر بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دماغ ہے جو دماغ آدمی کو حق کی راہ تک لے آتا ہے، لیکن وہ دماغ جس کو ہر وقت بھول بھلیوں میں پڑا رہے، اس کے اوپر شیاطین سوار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ شیطانوں کے یار بن جاتے ہیں ابلیس کے، تو ہم اس کے اوپر شیاطین کو ان کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ ان کو طرح طرح کی بری باتیں سجاتے رہتے ہیں، اور الذی یوسوس فی صدور الناس کے تحت ان لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ دوست پوچھتے ہیں قبرستان میں عورت کا جانا اور اپنے عزیزوں سے بات کرنا کس حد تک جائز ہے؟ میرے دوست، قبرستان عورت جا سکتی ہے۔ ابتدا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روکا، بعد میں پھر آپ علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ وہاں جا کر کے بین کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آنسو اگر بہائے جائیں غم کے ساتھ کسی کے، تو وہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ با پردہ ہو کر جائے، اور ان دنوں میں جن دنوں میں یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، 12 ربیع الاول، عید، 10 محرم، شب رات، ان دنوں کے اندر عورت کا جانا بالکل حرام ہے، منع ہے، وہاں عورت جا ہی نہیں سکتی کسی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اور عورت اگر جائے گی بھی تو ڈھیلا ڈالا لباس پہن کر جائے گی، بغیر خوشبو کے جائے گی، اور ناز و انداز نہ وہاں دکھاتی پھرے اور چیخ و پکار، تو اس کی آواز کوئی نہ سنائی دے، وہ جائے اور جا کے واپس آ جائے۔ اور جانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ عبرت لے کر آئے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
وہ اس کام کے لیے وہاں پر عورت جائے گی، اس لیے عورتیں جائیں، لیکن یہ نہیں وہاں جا کر کے دیے جلاتی ہیں، پھول پھینکتی ہیں، طرح طرح کے کام کرتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں بہت غلط ہیں۔ مزاروں پر جانے کے لیے تو خیر حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 24 نمبر جلد فتاوی رضویہ میں وہ پڑھ لے جا کر کے کہ کس قدر انہوں نے زوارات جو جاتی ہیں بار بار مزاروں پر جاتی، ان پر اللہ نے کہ نبی نے لعنت کی ہے، جو لعن اللہ ہو، اللہ نے لعنت کی ہے کہ ان پہ زوارات بار بار زیارتیں کرنے کے لیے جا رہی، سنگتوں کے ساتھ، میلوں کے ساتھ۔ بڑا زبردست قسم کا رسالہ لکھا ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ افسوس کہ نہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، نہ ہمارے دوسرے دوست، نہ خواتین پڑھتی ہیں۔ ہر کوئی دین کو اپنی مرضی کا چاہتا ہے، اس کے مطابق دین گزارنا چاہتا ہے، اس لیے مرد بھی جائیں تو وہ بھی وہاں پر صرف اور صرف سلام پڑھیں جا کر کے، جیسے السلام علیکم یا اہل القبور والا اسلام، اور دعا مانگ کر واپس آ جائیں۔ مردوں کو کچھ دینے ہی جانا ہے، مردوں سے کچھ لینے کے لیے آپ نے نہیں جانا، چاہے وہ کسی کی قبر ہو۔ اپنے عزیزوں سے بات کرنا، یہ میرا خیال ہے دوست نے دوسرے حوالے سے بات کی ہے کہ عزیزوں سے بات کرنا، عورت اپنے عزیزوں سے بھی بات کر سکتی ہے، اجنبیوں سے بھی بات کر سکتی، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے اندر جو ایک رکھا ہے، شرط رکھی ہے، وہ یہ رکھی ہے کہ عورت کی آواز میں لوچ نہ ہو اور بات سیدھی سیدھی وہ کرے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ضرورت کی بنا پر وہ بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ نہیں کہ نوٹس لینے کے بہانے بات شروع کرو، بعد میں پھر ایک دوسرے کو بوتلوں کی پینے کی آفر کر دو، پھر کیفیٹیریے میں جا کے بیٹھ جاؤ، پھر نوٹس دیتے رہو لیتے رہو، پھر آہستہ آہستہ زنا پر مادہ ہو جاؤ، پھر شادیاں، پھر گھروں میں جھگڑے، یہ نہیں کوئی بھی اجازت ہے۔ میں ان کے گھر پڑھانے جاتا تھا، وہ ادھر پڑھنے آتی تھی، استاد جی بعد میں شوہر جی بن جاتے ہیں، کام خراب ہوتا ہے، وہ یار بن جاتا ہے، کام خراب ہے خراب۔ اس لیے مہربانی فرمائیں میری اس بات سے خام خواہ نکال کے نہیں جی وہ صحابہ کرام اماں سے عائشہ صدیقہ سے دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، آپ نہیں کم سے کم دین سیکھنے چاہتے، آپ بھرپور دنیا دین سیکھنے جاتے ہیں، نہ آپ صحابہ کرام ہیں، نہ وہ بی بی اماں عائشہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی آپ اور میں جو ہیں ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ ام المومنین تھیں، ان کا نکاح ان کے امتیوں پر حرام تھا، مومنوں کی مائیں تھیں، یہ مومنوں کی مائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو ان کو اور چکروں میں پھسلاتے اور بہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پھسلتی بہلاتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ چیٹ کرنا، فون پر بات کرنا، ایمو پر بات کرنا، واٹس ایپ پر پیغام بھیجنا، ان کے ساتھ گپے شپے لگانا، اللہ نے کہا ولا متخذان اخدان، ان کے ساتھ چوری چھپے آشنائیاں نہ کرو، ان کے اندر ہی اندر ان کے ساتھ یارانے نہ لگاؤ، آشنائیاں نہ لگاؤ، یہ سب حرام ہے، کوئی چیز ان کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے صاف سیدھی بات ہے، نہ خبریں سنا سکتی ہے، نہ دکان پہ بیٹھ سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ آرام سے بیٹھے اپنے گھر میں، وہاں اپنا کوئی کام کرے، اگر کولیگز ہیں ان کے ساتھ کوئی مطلب کی بات ہے، کوئی دفتر کے حوالے سے وہ کر لے، لیکن وہاں پہ گپیں لگانا اور ان کے ساتھ ٹی کلبوں میں بیٹھ جانا اور ان کے ساتھ پھر کھانا پینا اور ان کو فون نمبر دے دینا، پھر بعد میں گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے، شوہر پوچھتے یہ کس کا فون آ گیا وقت بے وقت، وہ کوئی نہ کوئی بات کی بنا پہ کام خراب ہو جاتے۔ اس لیے اسلام نے ابتدا میں سارا کچھ روک دیا ہے، اس لیے بات ضرورتاً کر سکتی ہے، ڈاکٹر کو اپنا بتا سکتی کہ میں بیمار ہوں، مجھے درد ہے یا مجھے یہ تکلیف ہے، یہ ایسی چیزیں جو ضرورت پڑنے پر ہیں وہ کہہ سکتی، لیکن یہ جو ہے کہ آپ گپیں ہانکھنی اور باتیں اور لمبی لمبی فون ٹاک اور آدھا پونا گھنٹہ 3 گھنٹے واٹس ایپ اور فیس بکیں، بند کریں یہ کام، یہ بکواس ہے، سارا جھوٹ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، یہ ناجائز حرام بالکل کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، جتنی کی اجازت ہے اتنی ہی کرنی ہے۔ سوال کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پوچھا گیا کہ قبرستان میں عورت کا جانا، اور آگے پوچھا آگے اس نے عزیزوں سے الگ بات کرنا، عزیزوں سے بات کرنا وہ الگ ہے، اپنے عزیزوں سے الگ، دونوں چیپٹر الگ الگ انہوں نے بیان کیے۔ قبروں میں جو دیکھ بھال کا ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ وہ اپنے عزیز اس کے قبر میں ہیں تو اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ان کو، ہائے ابا جی آپ ہوتے تو یہ دن ہوتا، یہ تو کی ہو سکتی ہے، کی بھی جا سکتی ہے، ہائے ہائے کس کو یاد کرا دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یا باتیں ہائے ابا جی حضرت فاطمہ کی آوازیں ہیں، جبریل میں تجھ کو پیغام دیتی ہوں، محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ہائے کوئی جا کر جبریل کو بتا دے کہ اب نہیں میرا ابا رہا دنیا کے اندر، یا باتیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑا اس وقت مرثیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے اوپر اس قدر غم پڑ گئے ہیں، اس قدر غموں کا بوجھ ہے کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑ جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ شعر پڑھنے تو بنتے تھے. جو شخصیت اس وقت اٹھی تھی وہاں عورتیں تو کیا مردوں نے شعر پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق نے شعر پڑھے, ہیں جی, اور بڑے صحابہ کرام نے اپنے رو رو کر شعر مرثیے پڑھے کہ اب اللہ کے رسول کس سے باتیں کیا کریں گے ہم. اس لیے ایسی کوئی بات ہو جائے, منہ سے نکل جائے بے اختیاری میں, تو اسلام معاف کر دیتا ہے, لیکن بین ڈالنے اور وہاں پر یہ سب منع ہے. عیسائی اور شیعہ دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا اور ساتھ کھانے پینے اور چیزیں شیئر کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا شیعہ میں شادی ہو سکتی؟ قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ جواب دیں. حوالے میں آپ کو کیا دوں قرآن و حدیث کے؟ ہیں حوالے نہ مجھ سے پوچھا کریں, مسئلہ پوچھا کریں, مسئلہ, طبیعت اپنی سیٹ رکھیں, ٹھیک ہے نا. حوالے کس کو دیں؟ آپ اتنے جوگے ہوتے تو خود ہی نہ حوالے ڈھونڈ لیتے. حوالہ نہیں مجھ سے مانگنا کسی نے. حوالہ پڑھنے کے لیے تو خود تمہیں علم کی ضرورت ہے میرے برادر. یہاں صرف مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں بتا دیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. حوالے پڑھنے آپ کو بتا دیں. باقی بتا دیتا ہوں, عیسائی اور شیعہ میں آپ کو فرق کرنا چاہیے. آپ نے دونوں کو ایک ہی لائن میں رکھ کر بات کر لی. شیعہ مسلمان ہیں, عیسائی کافر ہیں, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ ہی مسلمانوں کا ایک الگ فرقہ ہے. وہ شیعت ان کے اندر ان کے اپنے الگ نظریات ہیں. وہ کلمہ شریف کو مانتے ہیں. مسلمان لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کو واحد مانتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اس کے بعد پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا اس کے بعد. ہاں اس کے بعد پھر کچھ چیزوں کے اضافے لوگ کر لیتے اپنی طرف سے, ٹھیک ہے, وہ اضافے سب نے کچھ نہ کچھ کر رکھیں, کچھ نہ کچھ بنا رکھیں, وہ اپنا عند اللہ خود جواب دیں گے. باقی مسلمان ہونے میں ان کے کوئی شک نہیں ہے. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ان کی فلاں بات سے مجھے اختلاف ہے, ان کو آپ کی باتوں سے اختلاف ہے, تو وہ آپ کو یہ باتیں ایسی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی نیک عمل وہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن مجید کو وہ مانیں, صحابہ کرام کی کثیر تعداد کو بھی وہ مانتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو سرے سے ہی نہیں مانتے. یہ بات غلط ہے. آج جو آپ لوگ شیعہ حضرات کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھی, حضرت سلمان فارسی, حضرت مقداد, حضرت ابو ذر, سب کو مانتے ہیں. حضرت علی بھی وہ صحابہ میں شمار ہیں, اور بڑے صحابہ ہیں جن کو وہ سب کو مانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کو مانتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں میرے عزیز. بات صرف یہ ہے کہ چند ایک صحابہ کرام سے ان کو وہ سمجھتے ہیں, ان کو غلط فہمی لگ گئی ہے کہ یہ صحابہ کرام جو تھے یہ بعد میں انہوں نے یہ کام کی, اس وجہ سے ان کے ذہن میں ایسی بات آ گئی. باقی ان کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ سے غلطیاں ہوئیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا. فرض کرے احد کے اندر ہی صحابہ بھاگ گئے, اللہ نے قرآن مجید میں معاف نہیں کر دیا, تو شیعہ اگر نہیں معاف کرتا تو اللہ کے ہاں جواب دہ. اسلام سے وہ خارج کوئی نہیں ہوا, باقی اپنے سوالوں جوابوں کا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. یہ بات تو ایک ہو گئی. دوسرا, ان کے ساتھ شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور وہ ان سے بیٹیاں لی بھی جا سکتی ہیں, دی بھی جا سکتی ہیں. یہ بات آپ کی حد تک میں بتا دیتا ہوں. شیعوں کو بھی ذرا میں ٹھنڈا کرنے دیں مجھے. یہ بھی بڑے تیز ہے, آپ مومن بن جاتے ہیں, ہمیں انہوں نے مسلمان بنایا ہوا ہے. آپ بڑے پکے ہیں, کہتے ہیں ہم مومن ہیں, یہ مسلمان. کوئی مومن مسلمان نہیں. تم بھی سن لو شیعوں, اپنی طرف سے مارتے رہتے تم بونگیاں. یہ کچھ نہیں ہے, صاف سیدھی بات ہے. ہم بھی مسلمان اور تم بھی مسلمان. باقی فیصلے قیامت کے روز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ کس کا ایمان پختہ تھا اور کس کا نہیں پختہ تھا, کس کے اعمال اچھے تھے, کس کے اعمال نہیں اچھے تھے, کس کی تحقیقی. سب اللہ کے فیصلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. وہ بھی ان کی بیٹیاں اور یہ بھی ان کی لیں دیں, اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, فرقوں کو سوچ سمجھ کر یہ ابھی شادیاں کرنی چاہیے. کہنے کو اصولی بات یہی کہ سب فرقے ایک دوسرے کو شادیاں کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں اکثر دیکھا ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. بہت مشکل سے کوئی کسی کی نپتی. بریلویوں کی دیوبندیوں سے نہیں نپتی. وہ ان کی کہتے ہیں یہ بیٹی اہل حدیث ہے, وہ ان کے ساتھ نہیں. پہلے ہی آپ جیسے برادری دیکھتے ہیں نا, کم سے کم یہ بھی دیکھ لیا کریں. اس سے ہم آہنگی ہو جانے کا بھرپور جو ہے فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کی اولاد بھی نئی کشمکش میں نہیں پڑتی, ورنہ بچے بھی کشمکش میں آ جاتے. باپ الگ کھینچتا ہے, ماں الگ کھینچتی ہے, نتیجے میں وہ درمیان والا جو ہے نا بغلا کوا سا بن جاتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اس کو بطور احتیاط اور ایک تدبیر کے اختیار کیا جا سکتا ہے اس دور میں, جبکہ آپ لوگ متشدد ہو چکے ہیں. یہ بھی میں نے مشورہ اس لیے دیا کہ آپ متشدد ہو چکے ہیں, آپ کے اندر ٹالرنس نہیں رہ گیا, آپ برداشت نہیں ہے, آپ تحمل مزاج والے نہیں ہیں, آپ بردبار نہیں ہیں, آپ جھوٹے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں ہم سب بھائی ہیں, ہمیں مل کے رہنا چاہیے. نہیں, آپ ملتے ہی ایک دوسرے سے اس وجہ سے ہیں کہ یہ اس کو میں شیعہ کر لوں یا میں اس کو سنی کر لوں. یہ جھوٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں, ہم مل کے رہیں, ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. آپ کے ملنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ سنی ہو جائے, اور اس کے ملنے کا مطلب بھی یہی کہ یہ شیعہ ہو جائے. اندر کی بات نہیں بتاتے ایک دوسرے کو. باقی جو مولانا اسحاق مرحوم کہتے تھے یا ہم کہتے ہیں, وہ بہت ایمان کا بلند درجہ ہے کہ بالکل سب کو مسلمان سمجھے, کسی کے فرقے سے کیا لینا دینا آپ کو رکھنے اس کے خیالات سے, یہ ایسی چیزیں نہیں. یہ آپ کو میں نے بتا دی.
اللہ اکبر. کھانے پینے کی چیزیں ان سے شیئر کریں, ملیں, بیٹھیں, کھائیں پیئیں. عیسائیوں کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, بشرطے کہ حلال چیزیں ہوں, صاف ستھرے برتن ہوں, ان میں کھائیں پیئیں, وہ بھی آپ کے ساتھ کھائیں. بلکہ اگر آپ کو باراک اوباما یا یہ ٹرمپ بلائے تو آپ روٹی کھانے کے لیے جائیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, آپ کبھی بھی نہ جائیں. وہ عیسائی نہیں, آپ کو ادھر والے عیسائیوں سے نفرت ہے, وہ یہاں کی نالیاں اور گٹر جو صاف کرتے ہیں. باقی وہ والے عیسائی جو وہاں رہتے ہیں ان سے تو آپ جفیاں ڈالتے ہیں, وہ آپ کے منہ چومتے ہیں, آپ ان کی پارٹیوں میں جاتے ہیں, میموں کے ساتھ آپ شادیاں کرتے ہیں, آپ کا یو ایس اے کا امریکہ کا ویزا لگ جائے, آپ سبحان اللہ مکے مدینے پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے اس پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائی یہ دو نمبریاں نہ کرو, یہ جھوٹ نہ بولو. بالکل تم لوگ مفاد پرست ہو, دنیا پرست ہو, اس لیے دنیا کے مطابق چلو. خام خواہ مجھ سے اس طرح کے مسئلے پوچھ کے نا اپنے آپ کو اور مجھے خراب نہ کرو. جرابوں کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے, مسح کرنے سے سارا دن گھر سے باہر رہنا ہوتا ہے تو جرابیں اتارنا مشکل ہیں. وضو کر کے جرابیں پہن لیں. گھر میں رہتے ہوئے 5 نمازیں اور مسافر بن جائیں تو 15 نمازیں, ٹھیک ہے. گھر میں 1 دن اور 1 رات اور سفر میں 3 دن اور 3 راتیں آپ وضو پہن کر سفر کر سکتے ہیں. وضو کر کے اس کے مطابق آپ اپنا وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسری بات اس کے اندر بات یاد رکھنے کی جو احتیاطاً ہے وہ بھی آپ کر لیں. آپ یہ مسئلہ سنیں کہ حنفی بھائی جو ہیں نا ان کے علماء نے لکھ دیا ہے کہ جرابیں پہن کر مسح کر کے سفر کے دوران آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اور بڑے لوگوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے. لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اگر آپ کو امامت کرنے کا موقع ملے اپنے حنفی بھائیوں کی تو آپ جرابیں پہن کر مسح نہ کریں, بلکہ جرابیں اتار کے پورا وضو کر کے دوبارہ جرابیں پہنیں, کیونکہ آپ کے حنفی بھائی جو ہیں وہ ان کے نزدیک ایسی نماز نہیں ہوتی. اور الحمدللہ میں ایسے ہی کرتا ہوں. جب مجھے کبھی دفتر میں نماز ادا کروانے کا موقع ملتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرے ذمے پڑ جائے گی, تو میں پہلے ہی جو ہے نا جرابیں اتار کے وضو کر لیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد تاکہ میرے حنفی بھائی جو ہیں خام خواہ ان کے ذہن میں خیال نہ ہے بھی انہوں نے جماعت کرائی ہے تو پتہ نہیں یہ وضو ان کا ہوا کہ نہیں ہوا. اپنے بھائیوں کی تالیف قلب کے لیے ایسا کام کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. قاضی سلمان منصور پوری جو ہیں جنہوں نے رحمۃ اللہ عالمین لکھی, وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ظہر اور عصر کے بعد جو ہے نا عموماً ان کے ایک حنفی مسجد میں نماز پڑھانی پڑتی تھی تو وہ دعا بھی منگوا دیتے تھے. حالانکہ اہل حدیثوں کیا دعا نہیں مانگی جاتی, لیکن وہ دیکھتے تھے کہ یہاں سارے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں انتظار میں امام صاحب کے, وہ دعا بھی کر دیتے تھے. باقی اتنے کام آپ کرتے پھرتے ہیں, زیادہ متشدد بننے کی ضرورت کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. نرم ہو جایا کریں ان کے, جب بلکہ ان کی مسجد میں جائیں تو بالکل ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں, آمین اونچی آواز سے نہ کہیں, بالکل ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو. تو یہی نصیحت میں اہل حنفیوں کو بھی کرتا ہوں, بھی آپ بھی کوئی زیادہ فن خان نہ بنا کریں, ہمیں آپ کے دلائل کا بھی پتہ ہے, اس لیے مہربانی فرمائیں اگر ہم اہل حدیثوں کو نصیحت کرتے ہیں آپ بھی یہ کر لیا کریں, اگر پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لیا کریں. مجھے ایک بہت بڑے عالم نے جب یہ بات سنائی تو مجھے شدید تکلیف, اتنے بڑے عالم میں ان کو بہت بڑا اور بڑا ان کا مقام اپنے دل میں رکھتا تھا. بات سننے کے بعد پھر میں نے نا میرے دل میں کوئی نہ کمی آئی ان کے بارے میں سوچ کے. مجھے کہنے لگے حج پر ہم گئے تھے تو وہاں میں نے اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہی پڑھی, اکٹھے ہوتے تھے ہمارے, میں الگ ہی پڑھتا. آپ کو تو پتہ ہے, وہ مجھے بھی حنفی سمجھ رہے تھے اس وقت, کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے یہ جو نا مردود یہ پاؤں نہیں دھوتے اپنے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا بھی کون مردود ہے, سامنے ہی ایک بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ بات سمجھ, یہ ایسی باتیں کیا کرتے پھرتے ہیں. توبہ توبہ, اتنا بڑا عالم میں نہیں سمجھتا تھا, بہت بڑا, تھوڑا بھی نہیں, بڑا وسعت والا دماغ, بڑا سمجھدار, مولانا صاحب کو بھی ماننے والا, سارا کچھ ہی. لیکن اس دن اندر کا قرود میں نے دیکھا بھی یہ ٹھیک نہیں. توبہ توبہ, اللہ اس فرقہ واریے سے بھائی جان بچا لے اور ہمیں مامون اور محفوظ کر لے. میں کہتا ہوں یہ تو فرقہ واریت کا جو جن ہے نا یہ ہر ایک کے اوپر مسلط ہوا پڑا ہے. اس کا کوئی دم درود کوئی علاج جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جوتے مارے پھر بھی اس کا جن نہیں اتر رہا. ہمارے غزہ میں, کوسوو میں, بوسنیا کے اندر, کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر, ہر جگہ ہم مر رہے ہیں, جن نہیں اترتا. یہ پتہ نہیں کب یہ اس اسیب سے ہماری جان چھوٹے گی. ہیں جو بھی آتا ہے نکل جاتا ہے اس دل سے, جانے کس اسیب نے پہرا لگا رکھا ہے. اس دل سے جو بھی آتا ہے وہ نکل جاتا ہے. وضو کے لیے طہارت ضروری ہے یا نہیں؟ اصل میں عزیز کو پوچھنا ٹھیک ہے, عمومی لفاظ میں انہوں نے یہ پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے لازمی طور پر واش روم جا کر استنجا کرے
ایسی بات بہت لوگوں نے پھیلا رکھی کہ نہیں ہر وضو پر کرے. بھئی جب آپ کو حاجت ہی نہیں ہے تو کس لیے آپ نے وہاں پر جا کر استنجا کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہے؟ ٹھیک ہے نا, پیشاب کے لیے اگر ضرورت ہے آپ گئے ہیں, کوئی آپ نے پیشاب پخانے کے لیے گئے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بالکل وہمیوں والا خیال ہے. اور یہ بہت سی خواتین گھروں کے اندر یہ کام کرتی ہیں, اور سننے میں بھی ملتا ہے اور دیکھنے میں بھی کئی باتیں لوگ بتاتے ہیں آ کر کے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل وہمیوں کا خیال ہے. ایسے وہم والے لوگوں کو سے دور رہنا چاہیے اور ان کو عقل دینی چاہیے. شیطان کے ہیلے جو بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں. باقی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وضو کے اوپر بھی اگر ایک آدمی وضو تازہ کرنے کے لیے ایک وضو آدمی نے کیا ہوا ہے, اس کو حاجت نہیں, وہ پھر جا کے تازہ وضو کرا کے آتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر لکھ رکھا ہے, وہ تازہ کر لیتا ہے اپنے اجر کو. یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں, ایک دفعہ ایک شاہ صاحب آئے مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو دم کرنے کے لیے. مولانا صاحب حالانکہ خود لوگوں کو دم کرتے تھے, لیکن مولانا صاحب بھی دم کروا لیتے تھے, کوئی اور ماہر ہوتا. مولانا صاحب کی کمر میں ہوتا تھا درد, تو گیلانی صاحب تھے, وہ کوئی ملتان سے تشریف لے کر آئے, کوئی ڈائریکٹر تھے, تو مجھے ان کو ساتھ لے جانے کا موقع مل گیا. میں مولانا صاحب کے گھر گیا, رستے میں وہ قوالیاں سنیں, کبھی گانے سنیں, کبھی کچھ کریں, تو وہ پوچھنے لگے موسیقی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے کہا نہیں, موسیقی جو ہے یہ نہیں سننی چاہیے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جتنی اسلام میں حکم ہے عید کے دن اور شادی کے دن کو ڈھولک بچیاں بجا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن باقی یہ ہمہ وقت یہ لغویات میں پڑے رہنا یہ کوئی بات تھوڑی. خیر ہم وہاں چلے گئے, مولانا صاحب کو انہیں دم کیا, عصر کا وقت ہو گیا, تو وہ کہنے لگے نماز پڑھ لیں. شاہ جی وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے, تو میں نے کہا میں مولانا صاحب میں وضو کر کے آیا. تو مولانا صاحب انہوں نے مجھے شاہ صاحب پوچھتے آپ نے وضو نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا میرا وضو ہی ہے اس وقت, لیکن راستے میں ہم جو آپ نے موسیقی لگائی ہے وہ میں بھی تو سنتا ہی آیا ہوں نا, میرے بھی تو کانوں میں پڑی, اس لیے وضو کر لینا چاہیے. شاہ صاحب نے کہا وضو اتنا کچا نہیں ہوتا. سلام پھیرا, مولانا صاحب نے نماز پڑھائی, ختم ہو گیا. مولانا صاحب نے سلام پھیرتے کہ شاہ جی وضو اتنا پکا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, جتنا آپ نے بنا لیا اتنا پکا بھی نہیں ہے, جتنا آپ نے سبھی موسیقیاں سن لو, گانے سن لو, ٹی وی دیکھ لو, جو مرضی کر لو, باتیں چگلیاں گیپتیں ساری کر لی, ابھی وضو باقی ہے. آپ اگر باوضو رہنا چاہتے ہیں, آپ کا دماغ, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, آپ کی زبان, ساری چیزیں پاک رہنی چاہیے, تبھی وضو پاک ہے. ورنہ اس وضو سے بڑی نماز جو ہے کوئی فائدہ نہیں. دوبارہ کر لیں وضو, ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے کہ وہ پیشاب پخانہ آ جائے یا کوئی اور وجہ سے آپ کا ہوا خارج ہو جائے تو وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے, وہ شریعت نے ایک الگ بات بتائی ہے. لیکن آپ کا تقوی اتنا بلند ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے منہ سے کوئی غیبت کی بات, کوئی سختی کی بات, بلکہ غصے کی حالت میں تو وضو لازمی کر لینا چاہیے. اس لیے یہ چیزیں ذرا غور اور توجہ سے سنا کریں. پسینے کی بو سے بچنے کے لیے ہم خواتین پرفیوم استعمال کر سکتی ہیں؟ جی ہاں, جب آپ کا شوہر آپ کے پاس ہو اور آپ گھر میں ہوں اور کوئی آپ کے پاس غیر محرم لوگ نہ ہوں تو آپ پرفیوم استعمال کر سکتی ہیں. بچے بھی بیٹھے ہوں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے پسینے کی بو سے بچنے کے لیے. باہر جا کر کے آپ کہیں کہ میں باہر جاؤں, مرد اس کو سونگھتے پھریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی ویسی عورت ہے. سیدھی بات میری بہن, یہ لگا کے کالج میں پھرنا, یونیورسٹیز میں جانا, جاب کرنے کے لیے نکلنا, رکشے والا بھی سونگ رہا ہے, محلے والے بھی سونگ رہے, سارے اکٹھے لگے ہوئے, زانیہ کی طرف کا اشارہ کیا. اس لیے میری بہن احتیاط کرو. اگر آپ پوچھتی ہیں کہ پھر جسم سے بدبو آتی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہومیوپیتھی میں ایسی بڑی اچھی اچھی ادویات ہیں, آپ 2-3 مہینے علاج کرائیں, جس کے بھی جسم سے بدبو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تیز مسالے مت کھائیں, ادرک لہسن وغیرہ کھانے سے جسم سے, پیاز کھانے سے جسم سے بدبو آتی, بغلوں سے بڑی بری قسم کی بو. گوشت کے اندر آپ مسالے زیادہ ڈال کر بھون کر کھائیں گے, وہ اس سے بو آتی ہے. جتنے مسالہ جات تیز کریں اس سے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے. زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے, کریمی چیزیں کھانے سے جسم میں بدبو پیدا ہوتی ہے. آپ اس سے احتیاط کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کو بدبو جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی. باقی آپ کو چاہیے کہ جب آپ نہائیں تو ہلکی سی بریک سی پھٹکڑی پیس کے رکھ لیں, اس کو تھوڑی سی پھٹکڑی کو آپ چٹکی بھر پھٹکڑی کو پانی میں ٹپ میں شامل کر لیں. اس کے بعد پھر آپ نہائیں, اپنی بغلوں بھی سب جسم میں جہاں کہیں بھی لگائیں, بدبو نہیں آئے گی جسم سے انشاءاللہ العزیز. مسئلہ ختم ہو جائے گا جلد سے جلد. ادھر سے خوراک, ادھر سے ادویات, ادھر سے علاج, تینوں میں نے اپنی بہنوں کو بتا دیا ہے تاکہ پاس بیٹھنے والا آدمی نفرت نہ کرے ان سے, کیونکہ واقعی بعض اوقات ایسی بدبو آتی ہے کہ قریب بیٹھنے والے شوہر بھی برا مان جاتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا. میری بہنوں کو اپنے طبی علاج بھی سمجھنا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ لاکھوں کروڑوں خربوں رحمتیں فرمائے.
حضرت تھانوی کے کیا کہنے تھے، حضرت تھانوی کے کیا کہنے تھے، با کمال بے زبردست قسم کا پیر اور مرشد جسے کہتے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک پوری کتاب لکھی بہشتی زیور، وہ تو اب لوگ بعد میں اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ان کے فقہی احکامات کا، ورنہ بہترین کتاب وہی اگر عورت کو آپ پڑھا دیں تو میں کہتا ہوں وہ عورت بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہو جائے گی۔ اس کے اندر لکھنے پڑھنے سے لے کر بات کرنے کے بات چیت کے انداز سے لے کر طبی چیزیں، روٹیاں پکانے کے انداز، فقہ کے اندر، ہر چیز اس کے اندر جو ایک عورت کو ضرورت تھی مولانا نے اکٹھی کر دی۔ میں کہتا ہوں حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، واہ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ٹھیک ہے، لوگ تو ایسے ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا یہ وقت کا ولی کتنا بڑا تھا۔ جس آدمی کو کوئی مرشد نہ ملتا وہ سمجھتا ہے مجھے مرشد نہیں مل رہا دنیا میں، کسی پہ اعتبار نہیں، نہ مولوی اسحاق پہ، نہ کاشف پہ، کسی پہ، چپ کر کے حضرت تھانوی کی کتاب لے لے، بس اس کو مطالعہ کرے، دنوں کے اندر روشن ہو جائے گا، دل بدل جائیں گے، بندے کے اندر نور کی بارش آنی شروع ہو جائے گی، اس قدر اس کے اوپر رموز اور اسرار اللہ کے کھلنے شروع، آپ پوچھے کچھ نہ، اس کا فیض نہیں میں آپ کو بتا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، انہوں نے ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر گھر کے اندر بچے بیمار پڑ جائیں کیا عورت کو استعمال کریں، دادیوں کے پاس جو نسخے تھے یہ ادھر سے چلے آئے ہیں، ساری چیزیں، ہر چیز اس کے اندر انہوں نے بتائی، وہ پڑھ لیں آپ لے کر کے۔ کیا 3 بار ایک ساتھ طلاق بول دینے کے بعد بھی حلالہ ہو سکتا ہے؟ حلالہ تو کسی صورت میں نہیں میرے دوست ہو سکتا، حلالہ تو ہے حرام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے کرانے والے پر لعنت، اور یہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جس کو یہ لے کر آتے ہیں، انتہائی برا نبی علیہ السلام نے منایا۔ 3 طلاق ایک ہی بار اگر کوئی آدمی دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اس لیے اس کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے 3 حیض کے اندر 3 حیض گزر جائیں تو تجدید نکاح ہو جائے گی۔ اللہ خیر صلاح۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی اہل حدیثوں کی یہ بات غلط ہے، ان کی اپنی تحقیق ٹھیک نہیں ہے، باقی جس کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہے چپ کر کے ان کی تحقیق کے مطابق فیصلہ لے لے، ہم نے تو گھر بچا دیا جس کا بچانا تھا۔ دوران عمرہ یا حج اگر ماہواری آ جائے تو کیا کیا جائے؟ بالکل وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، صفا مروہ کہیں کچھ نہیں کرے گی، چپ کر کے وہ اپنے باقی سارے کام سار انجام دے، عرفات جائے، مینا جائے، مزدلفہ جائے، کنکریاں مارے، اپنے بال کاٹے، کوئی اس کو ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اس کی ماہواری ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی طواف بھی کر لے۔ اگر پھر بھی اس طرح کا موقع بن گیا کہ وہ طواف نہیں کر سکتی اور ادھر سے جہاز کا وقت ہو گیا، سیدھی بات، بندے کو نائب کسی کو اپنا بنایا اور اس کی جگہ پہ اسے کہے وہ کر لے، ٹھیک ہے نا، اور وہ طواف اس کی جگہ پہ کر لے گا، عورت کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو یہاں پر ایک جو ہے نا لمحے کے لیے بھی اگر آپ یہاں بیٹھ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، آپ کو کیا پتا کہ یہاں پہ فرشتے اس وقت آپ کو گھیر چکے ہیں، اس وقت چاروں طرف فرشتے بیٹھے ہیں، اور یہاں نہیں، اس مرکز سے لے کر اللہ کے عرش کے قریب تک بالکل نور کا ایک پورا ستون بنا دیا گیا۔ یہاں سے میری بات ڈائریکٹ اوپر کو جا رہی ہے۔ اس دوران میں جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیا کریں، دل کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گھیر لیا، اللہ نے کہا بندے کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بتایا اللہ تیرا وہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا راتوں کو پھرتے ہیں فرشتے، سارا دن مجلسوں میں پھرتے، جس مجلس کے اندر کوئی دین کی بات ہوتی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کاغذ قلم ان کے پاس ہوتا ہے، ساری عالم کی باتیں نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کی اور میری باتیں نوٹ کرتے، اس لیے خوش ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سیکھنے کا بتایا کہ کئی 100 اونٹ جو ہے نا سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے۔ اب تو پتہ نہیں کتنی چیزیں قرآن مجید اور حدیث کی اس کے اندر آ گئیں، تھوڑی تجارت نہیں آپ نے کر لی، 1 گھنٹے میں پتہ نہیں 10 لاکھ 50 لاکھ اونٹی آپ نے جو ہے ان کی تجارت کر لی۔ اللہ ہماری تجارت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یا الہی ہر وہ خیر ہم کو عطا فرما جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہر اس شر سے بچا لے جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامون اور محفوظ فرمایا۔ پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے مامون اور محفوظ فرما، اس کی نظریاتی علاقائی سرحدوں کی خود حفاظت فرما، اس کو اسلام کا بڑا قلعہ بنا، اور اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کو نیست و نبود فرما، کفار کو ہدایت عطا فرما دے، ورنہ ہمارا وکیل ہو کو ان کو نیست و نبود فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کو کھلا پلا، ان کو کپڑے پہنا، جہاں کہیں مسلمانوں کے جنازے نہیں ہوئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نصرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 10واں